میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ وقال تبارك وتعالى في سورة محمد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله۔ حاضرین گرامی، صدر اجلاس، سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مدرسہ حمایت الاسلام کے تمام ذمہ داران، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران، عمائدین شہر اور دیگر مہمانان اعظام، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو ایک عظیم کاز علم، تعلیم و تعلم، درس و تدریس، پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے ایک تعلیمی ادارے میں جمع فرمایا ہے، جس پر ہمیں اور آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم بارک و صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ پھر میں اس ادارے سے متعلقین تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا، آپ کی یاد فرمائی کا شکریہ، آپ کی عزت افزائی کا شکریہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو میزان حسنات میں شمار فرمائے، آمین۔ حاضرین، ابھی آپ نے سماعت فرمایا
مجھے جس موضوع پر آپ کی خدمت کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے علم، علماء اور مدارس کی اہمیت۔ اس میں 3 باتیں ہیں، ایک ہے علم، پھر علماء اور پھر تعلیمی ادارے۔ انشاءاللہ ان 3 باتوں کو آپ دماغ میں رکھیں۔ 3 باتوں کو بنیاد بنا کر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین، علم کی اہمیت تمام مذاہب عالم کے پاس مسلم ہے، محکم ہے، ہر زمانے میں رہا ہے، آج بھی ہے، اور وہ آدم سے لے کر ایدم تک اور قیامت کی صبح تک علم کی اہمیت رہے گی اپنی جگہ پر۔ کیونکہ اسلام نے علم کے بارے میں جتنا کچھ کہا ہے شاید کسی اور مذہب نے کہا ہو۔ اگر گہرائی کے ساتھ آپ دیکھیں تو اسلام نے یہ کہا کہ اس عالم کو وجود بخشا گیا ہے علم کے لیے، علم کے لیے، اور گہرائی سے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنائی ہے توحید کے خاطر، توحید کے خاطر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے نبی کے خاطر۔ یہ ڈائریکٹ اس آیت کے خلاف ہے۔ سورہ زاریات کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان و جنات کو محض پیدا کیا ہے، عالم انسان اور عالم جنات کو میں نے وجود بخشا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ اور مفسر قرآن ابن عباس فرماتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عبادت کا تذکرہ کیا ہے، عبادت سے مراد توحید کے ساتھ عبادت ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اسلام یہ کہتا ہے شرک سے بچ کر اللہ کی عبادت کرو۔ لا الہ پھر الا اللہ ہے، لا الہ پھر الا اللہ ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، شرک کا انکار کیا، تمام معبودان باطلہ کو اپنے دل سے اکھاڑ پھینکا، اس کے بعد ایک اللہ کا اقرار کیا، سب کا انکار کیا، ایک اللہ کا اقرار کیا، وہی حقیقی معنی میں موحد ہے۔ میں آپ کو لا الہ الا اللہ کے فلسفہ سمجھاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام کے ساتھ جس سورہ کو اللہ نے نازل کیا ہے، سورہ محمد میں ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کو خطاب کر کے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ علم حاصل کرو۔ کس چیز کا علم حاصل کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا ہے۔ حاضرین، یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اسی علم کے لیے کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، انسان کو اسی کے لیے بنایا گیا ہے، جنات کو اسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 2 الگ الگ پارٹ ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان صرف اس پارٹ کو مانتا ہے، کوئی معبود نہیں ہے، یہاں تک کہ ایون اللہ بھی نہیں ہے نعوذ باللہ، وہ کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ ملحد، اس کو بولتے ایتھیسٹ، ہاں، سب کا انکار کرتا ہے۔ اور اگر کلمے کا دوسرا پارٹ ہے الا اللہ، وہ کہتا کہ سب اللہ ہے، سب اللہ ہے، اللہ بھی عبادت کے حقدار ہیں، ہم اللہ کی بھی عبادت کریں گے، غیروں کے سامنے بھی جھکیں گے، وہاں پر بھی جا کر فریاد کریں گے، یہاں بھی مانگیں گے، وہاں بھی مانگیں گے۔ تو یاد رکھو ایسا انسان کیا ہوا؟ جو اللہ کو بھی رب مانتا ہے، معبود مانتا ہے، اور دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے، یہ ہوا مشرک۔ پہلا ہوا ملحد، دوسرا ہوا مشرک۔ اور جو انسان، یاد رکھیے، جو انسان دونوں پارٹ کو مانتا ہے، پہلے سب کا انکار کرتا ہے، پھر ایک اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہی ہوتا ہے موحد، وہی ہوتا ہے مومن، وہی ہوتا ہے مسلم۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا، یہی پیغام ہے اسلام کا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ حاضرین، عام طور سے کہا جاتا ہے ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر نہیں آتا ہے۔ ہاں، اللہ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے دنیا کے پہلے انسان
آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلا کام کیا کیا ہے؟ علم سکھایا ہے۔ سورہ بقرہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا ہے، ہر چیز کا علم دیا ہے۔ اس کو غور سے سنیں، ہر چیز کا علم دیا ہے۔ یہ کہا کہ دیکھو، یہ کائنات کو پڑھو، آسمان کو پڑھو، زمین کو پڑھو۔ کائنات کا علم دیا، آسمان کا علم دیا، زمین کا علم دیا، چرندے کا علم دیا، پرندے کا علم دیا، درندے کا علم دیا، انسان کا علم دیا، جنات کا علم دیا، حیوانات کا علم دیا، فضا اور ہواؤں کا علم دیا، ہر چیز کا علم دیا ہے۔ سب کچھ پڑھو، سب کچھ پڑھا کرو۔ ہاں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم سکھایا۔ اور ایک بات نوٹ کیجئے گا، حالات سے میں اس کو جوڑتا ہوں، علم کی اہمیت دیکھیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے یہاں پر حوالہ دیا علم کا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو علم رکھتا ہوں تم علم نہیں رکھتے ہو۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو دنیا میں فتنہ اور فساد مچائے گی، لہٰذا آپ کی تقدیس اور تحمید کے لیے، آپ کی عبادت و بندگی کے لیے ہم تو کافی ہیں، ہم تو کافی ہیں، کیوں پیدا کرے گا؟ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا، علم کے حوالے سے ایسی مخلوق کو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں، اس مخلوق کو میں علم سکھاؤں گا، اور علم ہر طرح کے فتنے اور فساد کے خاتمے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ ہاں، علم کے ذریعے سے یاد رکھو میرے بھائیوں، فتنہ اور فساد ختم ہوگا۔ عربی میں کہا جاتا ہے، الناس اعداء لما جہلوا، الناس اعداء لما جہلوا۔ انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کا اس کو علم نہ ہو۔ علم نہ ہو، علم ہو جائے تو دشمن نہیں بنے گا۔ آج اس ملک کے اکثریت کو پتہ نہیں ہے اسلام کیا ہے، نبی کیا ہے، محمد کیا ہے، اللہ کیا ہے، اور اسی طرح سے اسلامی دیگر تعلیمات کیا ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں، آج اسلام کے حوالے سے دہشت گردی ٹیررسٹ کو جوڑا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عجیب قوم ہے۔ ہمارے اللہ کا کلام قرآن مجید کو سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا۔ قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ کوئی پڑھے گا یہ قرآن تو اس کے سامنے یہ پہلی آیت آئے گی، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف یہ پیش کیا گیا، اللہ کا انٹروڈکشن یہ پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے الرحمن الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ کے صفت رحیمیت کے تعلق سے دو صفت بیان کی گئی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین جو رحمت للعالمین ہے۔ اور اس نبی کے بارے میں، اس مذہب کے نبی کے بارے میں کہا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی کو سراپاتا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کی تعلیمات میں رحمت ہے، نبی کے فرمودات میں رحمت ہے، نبی کے وجود میں رحمت ہے، نبی کی ہر چیز میں رحمت ہے، یہاں تک کہ نبی کے غزوات و جنگوں میں بھی رحمت ہے۔ اور نبی اپنے لیے بلکہ پرائے کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ ابو جہل ابو لہب کا ذکر کب آتا ہے؟ جب آمینہ کے دلارے کا نام آتا ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے کا نام آتا ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، یہ پیغام ہے، پتہ نہیں لوگوں کو، علم آ جائے فتنہ فساد ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے سخت مخالف، نبی کے سخت دشمن، صحابہ کرام کے سخت حاقد و حاسد، بہت نفرت رکھتا تھا اسلام سے، نبی سے، مسلمانوں سے، پکڑا گیا، قیدی بنا کر لایا گیا، مسجد نبوی کے ستون سے ان کو باندھ دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو
जानी दुश्मन को और नफरत करने वालों को लाकर मस्जिद के नबवी के सुतून से बांधा है, ये बताने के लिए कि इस्लाम देखो, हमारी नमाज को देखो, हमारी भाईचारगी को देखो, हमारे आपस के इत्तेहाद को देखो, हमारे अकायद को देखो, हमारे तालीमात को देखो, हमारे इस्तिदलाल को देखो, हमारे फिक्र नज़र को देखो, हमारे तामुल को देखो, हमारे कैरेक्टर को देखो, हमारे सलूक को देखो, और हमारा ये सलूक दुश्मन के साथ भी देखो। हाँ, सुमामा बिन उसाल को इस्लाम के बारे में पता नहीं, नबी के बारे में पता नहीं, सहाबा के बारे में पता नहीं, दुश्मन अन्नासु आदाउ लिमा चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमामा के सामने आते हैं, कहते हैं कि सुमामा कैसे हो? गुस्से के मारे में सुमामा कहते हैं कि आप यहां से निकल जाएं, दुनिया में अगर किसी का चेहरा सबसे ज्यादा नापसंदीदा है आपका है। हाँ, नबी के रहमत करम पे जी रहा है, फिर भी वो गुरूर दिखा रहा, देखो, और नबी का सलूक देखो, अल्लाह अकबर। आप रात के वक्त में आकर कहते हैं सुमामा कुछ खा लिया करो, कुछ खा लिया करो, बेड़िया टाइट है, लूज कर दूं, ढीली कर दूं, तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? अल्लाह अकबर। कई दिन तक रहने के बाद अब सुमामा को यकीन हो गया, यकीन हो चला कि जैसे मैंने सोचा था वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, जैसे मैंने सोचा था वैसा इस्लाम नहीं है, जैसे मैंने सोचा था मुझे जो इल्म था सहाबा इकराम के बारे में वैसे नहीं है। उनको पता चल गया, उनको इल्म आ गया, अब वो इस्लाम के दिलदादा बन गए, इस्लाम पर फरिफ्ता हो गए। लेकिन लोग कहीं ये ना कहें कि मौत के डर से और गुलामी के डर से इस्लाम कबूल कर लिए, वो अपनी उसी पे जिद पे अड़े थे। नबी का सलूक देखो, नबी ने कहा ठीक है सुमामा को आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो। चंद कदम आगे बढ़े, बढ़ने के बाद सुमामा आगे गए, फिर वापस आए, वापस आने के बाद कहा कि अल्लाह के रसूल, जब आपने मेरे जिस्म को कैदी बना लिया था, मेरा दिल कैदी नहीं था, लेकिन जब आपने मेरे जिस्म को आज़ाद कर दिया, मेरा दिल जो है कैदी हो चुका है। अल्लाह अकबर। मैं उस वक्त नबी का मुखालिफ था, नबी का मुआनिद था, मुहाकिब था, और मुसलमानों का बड़ा हासिद था, हाकिद था, नफरत करने वाला था, इस्लाम को मैं नफरत करने वाला था। अब पता चल गया इस्लाम क्या है, नबी क्या है, सहाबा इकराम क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस्लाम कबूल कर लिए। हज़रीन, इल्म से देखो फितना फसाद का खातिमा हो सकता है, मुखालफतों का खातिमा हो सकता है। इल्म की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि अल्लाह तबारक ताला ने सबसे बड़ी गवाही दी, सबसे बड़ी गवाही दी, और जिसको अकबर शहादा कहा जाता है, और वो है सूरह आल इमरान की आयत, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। अल्लाह ताला ने ये गवाही दी है, और इस गवाही में फरिश्तों को भी शामिल किया है कि फरिश्तों ने गवाही दी है, वल मलाइका, अल्लाह के साथ, फरिश्तों के साथ अल्लाह ने जिनको जोड़ा है, जिनका तस्किरा किया है, किसी मालदार का नहीं, किसी ओहदेदार का नहीं है, किसी और बादशाह का नहीं है, किसी और का नहीं है, साहिब इख्तियार का नहीं, साहिब इख्तिदार का नहीं, बल्कि अल्लाह ने नाम जोड़ा है उलुल इल्म, उलुल इल्म, इल्म वालों का नाम जोड़ा है। अल्लाह अकबर। कितना ऊंचा मुकाम देखो मेरे भाइयों, बहुत ऊंचा मुकाम है, और इसी इल्म की बुनियाद पर आपको ऊंचा मुकाम हासिल हो सकता है। जो लोग आसमानों में कमंदे डाल दिए हैं, सितारे और सैयारों में ताक़ीब कर रहे हैं, समंदर के तह में जाकर ताक़ीब कर रहे हैं, कौन पहुंचे हैं? कोई बादशाह, कोई मालदार, कोई ओहदेदार, कौन गया है बताओ? इल्म वाला गया है, जिसके पास इल्म है वही जाता है। वक्त के बादशाह को भी उस इल्म वाले का मोहताज होना पड़ता है। याद रखना मेरे भाई, दौलत वाले को दौलत की हिफाजत करना पड़ता है, और इल्म वाले की हिफाजत खुद इल्म करता है, खुद इल्म करता है। हाज़िर निगरानी, इल्म, इसके ज़रिए से हम सारी दुनिया को ताबे कर सकते हैं, ताबे कर सकते हैं। इल्म की ये अहमियत है मेरे भाइयों। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने पैदा किया, पैदा करने के बाद इल्म सिखाया, इल्म सिखाने के बाद फरिश्तों से कहा,
فرشتوں سے کہا کہ تم ان کو سجدہ کرو، ان کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جاؤ، جھک جاؤ، ان کے تابع ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ علم کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو لے لیجئے، یوسف علیہ السلام کو لے لیجئے۔ یوسف علیہ السلام سے بھائی لوگ نفرت کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے، وہی بھائی لوگ جنہوں نے لے جا کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، ڈال دیا۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیو، جب یوسف علیہ السلام کے پاس علم آیا، وہی بھائی لوگ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کے آئے ماننے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، جب بادشاہ کو علم کی ضرورت پڑی، تعبیر خواب کی علم کی ضرورت پڑی، یوسف علیہ السلام کو لے کر آئے، صحیح سلامت بری کر کے لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ علم کی اہمیت ہے میرے بھائیو۔ ساری دنیا کو آپ علم کے ذریعے سے تابع کر سکتے ہو۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری۔ اللہ اکبر۔ علم کے پنجے میں ہے شمشیر جہاں داری۔ ساری دنیا کی جہاں داری اور جہاں بانی کرنا چاہتے ہو، علم کو حاصل کیا کرو، علم کو حاصل کیا کرو۔ حاضرین گرامی، یہ علم تیزاب کی طرح ہے، علم تیزاب کی طرح ہے۔ علم کے ذریعے سے آپ جیسے چاہے ڈالو اور اس کے بعد آپ اس کو جیسے چاہے استعمال کرو۔ شاعر کی زبانی، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کی تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کے ہے یہ تیزاب۔ اللہ اکبر۔ ہاں آج دیکھو یہی سازش چل رہی ہے کہ محکوم کو تیغوں سے نہیں، تعلیم سے زیر کیا کرو، تعلیم سے زیر کیا کرو، تعلیمی اداروں سے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا کرو۔ آج یہ کوششیں چل رہی ہیں میرے بھائیوں، لیکن ہمیں چاہیے کہ نہیں، یاد رکھنا شاعر نے یہ بھی کہا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ ہاں فرعون اگر کالج بنا دیتا اور کالج میں اپنی مرضی کی تعلیم دیتا تو وہ بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں بچوں کو زندہ ہی قتل کر سکتے ہو، اپنے زیر بنا سکتے ہو، تابع کر سکتے ہو تعلیم کے ذریعے سے۔ آج یہ کوشش چل رہی میرے بھائیوں، یاد رکھنا ہمیں چاہیے کہ تعلیم کو لے کر آگے بڑھیں۔ حاضرین گرامی، تعلیم کی اہمیت، اس پر بات چل رہی ہے۔ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں آپ کو اور کیا کیا بتاؤں، کیا کیا عرض کروں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے علم اور علم کے مشتقات کے حوالے سے 800 بار ذکر کیا ہے، 800 بار ذکر کیا ہے۔ اور اسلام نے صرف آخری نبی کو ہی نہیں، تقریباً نبی کو دعوت و تبلیغ کے بنیادوں میں یہ بات قرار دیا، بتایا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، علم۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے فوراً بعد کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز کیا مانگ رہے ہیں؟ علم نافع مانگ رہے ہیں، علما نافعا۔ اور اسلام کی پہلی تعلیم میں بھی، پہلی وحی میں بھی اقرأ۔ اللہ اکبر۔ 5 آیتوں میں 3 مرتبہ علم اور علم کے مشتقات ہیں، 2 مرتبہ لفظ اقرا ہے، پڑھو ہے، 1 مرتبہ لفظ قلم ہے جو سے علم سے متعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا چاہیے بولو؟ 5 آیتوں میں 3 مرتبہ علم کا تذکرہ ہے، 2 مرتبہ اقرا پڑھو کا تذکرہ ہے، 1 بار لفظ قلم کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امت اقرا لا تقرا، امت اقرا لا تقرا۔ یہ اقرا کی امت ہے جو پڑھتی نہیں ہے، اقرا کی امت پڑھتی نہیں میرے بھائیوں۔ یہ پڑھنا چاہیے، اگر پڑھو گے، لکھو گے، پڑھو گے تو بنو گے نواب، جو شاعر نے کہا واقعی معنی میں پڑھو گے لکھو گے تو بہت آگے جاؤ گے۔ سوال ہی پیدا ہوتا کہ کیا پڑھیں، پڑھنا ہے تو کیا پڑھیں۔ ہم لوگ جمعہ کے روز دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کے حوالے سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں
آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے اونچا کیا ہے، اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پہاڑوں کی طرف دیکھتے نہیں کیسے بچھایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ زمین کی طرف دیکھتے نہیں ہے، اللہ نے کیسے اس کو فرش بنا دیا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ تم پڑھو، آسمان کو پڑھو، زمین کو پڑھو، پہاڑوں کو پڑھو، اور اسی طرح سے تم جانوروں کو پڑھو، حیوانات کو پڑھو۔ ساری تعلیمات اس میں آ گئی ہے۔ سائنس کے جتنے علوم ہیں سب کے سب اس کے اندر آ گئے۔ اب فزکس کہیے وہ بھی ہے، کیمسٹری کہیے وہ بھی ہے، بایولوجی کہیے وہ بھی ہے، اور ایسٹرونومی کہیے وہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ علم فلکیات کہیے اور علم حیوانات کہیے، حیاتات کہیے، نباتات کہیے، سب کچھ اس کے اندر داخل ہے۔ سب کچھ پڑھو، لیکن پڑھتے ہوئے یاد رکھنا میرے بھائیوں، ایک بات کو یاد رکھنا، اپنی حقیقت کو اور اپنے رب کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف پڑھو، کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تم کو پیدا کیا۔ ایسی پڑھائی پڑھو، پڑھنے کے ذریعے سے رب کی معرفت حاصل ہو، رب کا انکار کرنے والا نہ ہو، رب کے صفات میں تعویلات کرنے والا نہ ہو، اسلام سے دور ہونے والا نہ ہو۔ ایسے علم سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اسلام اس وقت اور مسلمان اس وقت زوال پذیر ہوا جب عباسی خلافت میں بہت سارے لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت اونچے اونچے مناصب پہ فائز تھے، لیکن دینی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، منہجی اعتبار سے بہت پیچھے چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس امت کا یہ حشر ہے میرے بھائیوں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان و عقیدہ درست کرنا ہے، یہ سیکھنا ہے، یہ علم حاصل کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں دنیا کے علوم بھی حاصل کرنا ہے۔ حاصلین گرامی، یہ علم اگر ایک کتے کے پاس بھی آ جائے تو عام کتے سے اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ علم اگر ایک کتے کے پاس آ جائے تو عام کتے سے اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ آوارہ کتا ہے باہر، اس کو آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے ہو، اس کو پال نہیں سکتے ہو، کھیت کھلیان کی حفاظت کے لیے نہیں رکھ سکتے ہو، بلکہ وہ اگر منہ ڈال دے برتن میں 7 مرتبہ دھونا ہے، پلید ہے۔ لیکن وہ کتا جس کے حوالے سے علم کا لفظ آ گیا، قلب معلم، وہ کتا جس کو علم آ گیا ہے، اب عام کتوں سے اس کا مقام اونچا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اگر کتے کے پاس علم آنے سے اس کا مقام اونچا ہو جائے، انسان کے پاس علم آنے سے اس کا مقام اونچا ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے بھائیو بولو؟ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں، علم والے اور جو لوگ نادان ہیں، دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے مزید فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا، ایمان کے بعد آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا، اہل ایمان، ایمان کے بعد عقیدہ اور منہج کے بعد جس نے علم حاصل کیا، اللہ ان کے مقام کو اونچا کرتا ہے، اللہ ان کے مقام کو اونچا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علم کی اہمیت کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے کہ علم کے مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت کے لیے۔ حاضرین، اب آئیے میں اپنے موضوع کے دوسرا جو پہلو ہے علماء، علم اور علماء، اس پر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، علماء ہیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے۔ حقیقی معنی میں علم آ جائے، حقیقی معنی میں علم آ جائے، عقیدہ اور منہج کے بعد، اور یاد رکھیں ایمان کے بعد، صحیح ایمان کے بعد، صحیح عقیدے کے بعد، اور اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے علوم کا تذکرہ کیا، آسمان، زمین، ستارے، سیارے، نباتات، ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے یہ علماء ہیں، وہ علماء جن کے پاس صحیح ایمان ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے، دینی علم کے ساتھ ساتھ ان کے پاس دنیاوی علوم بھی ہیں، یہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوں گے، جن کو پتہ چلے گا ستارے اور سیارے میں جا کر، فضا و کائنات میں جا کر، تہ و بالا میں جا کر وہ لوگ تحقیق کریں گے، دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، سبحانک، اللہ تو نے اس ذرے ذرے کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تو پاک ہے، قصور تو ہمارا ہے، فقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر۔
وہ اقرار کرنے پر مجبور ہوگا۔ کتنے لوگ دیکھو تحقیق کرتے کرتے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، یہ علماء واقعی معنی میں علماء ربانی بن جائے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، اور اس علم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، میں آپ کو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی کی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ ذکر کیا ہے کہ عبد القادر جیلانی، جن کو لوگ پیران پیر، محبوب سبحانی اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، جبکہ وہ پکے سلفی عالم تھے، ان کی کتاب آپ جانتے ہو بنیاد الطالبین، اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ ان کے ایک واقعہ ہے، ایک رات وہ عبادت کر رہے تھے اپنے کمرے میں، اور کمرہ ایک دم تاریک تھا، تاریک تھا، کمرہ تاریک تھا، عبادت کر رہے تھے، رات کافی ہو چکی تھی۔ ایک تاریک کمرہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا، روشنی سے بھر گیا، ایک دم منور، روشن، چمکنے لگا، اور غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، تو نے اتنی عبادت و بندگیاں کی ہے کہ تیری عبادت سے خوش ہو کر میں نے تیری آگے کی عبادتوں کو معاف کر دیا ہے، آگے تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا رب بول رہا ہوں، میں اللہ بول رہا ہوں، تیری عبادتیں معاف ہو چکی ہے، آئندہ تو کچھ بھی کر لے، جنت تیرے لیے میں نے لکھ دیا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا، اے شیطان مردود کہیں کا، تو میرا رب نہیں ہے، تو شیطان ہے۔ میرے نبی کو آخری وقت تک عبادت معاف نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت چل کے آ نہیں سکتے، یہ دو آدمی کے سہارا لے کر نماز کے لیے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، آخری وقت تک عبادت معاف نہیں ہے۔ اللہ نے سورۃ الحجر کی آخری آیت میں فرمایا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اللہ کی عبادت کرو، عبادت معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے ہو، بیٹھ کر کرو، بیٹھ کر نہیں کر سکتے ہو، لیٹ کر کرو، لیٹ کر نہیں کر سکتے ہو، اشارے سے کرو، آبادی میں نہیں کر سکتے ہو، جنگل میں جا کر کیا کرو، لیکن عبادت معاف نہیں ہے۔ میرے نبی کے لیے عبادت معاف نہیں ہوئی، میری عبادت معاف ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ تو شیطان ہے، تو شیطان نے کہا، اے عبد القادر جیلانی، تو مجھے پہچان گیا، لیکن آج کی رات میں تیرے جیسے 70 عبادت گزار کو گمراہ کر کے آ گیا، جن کے پاس عبادت کا جذبہ تو تھا لیکن علم نہیں تھا، عبادت کا جذبہ تھا لیکن علم نہیں تھا، عمل کا جذبہ تھا لیکن علم نہیں تھا، میں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیو، علم کے بغیر عمل کبھی خطرناک ہو سکتا ہے، ہاں، آپ کو نیکی سے ہٹا کر بدعات میں اور گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے صحیح بخاری میں کیا باب باندھا کہ علم پہلے حاصل کرو، عمل اور قول سے پہلے، بولنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کیا کرو، کیونکہ تم کو پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو موبائل دیا گیا، آپ کو یوز کرنا پتہ نہیں ہے، الٹے سیدھے یوز کرو گے تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ ہاں، تو عبادت اگر صحیح طریقے سے نہ کرو گے تو عبادت نہ کر بدعت ہو جائے، عبادت جا کر بدعت ہو جائے، ثواب کے بجائے گناہ ملنے لگ جائے۔ اس لیے دیکھو، اہل علم نے لکھا ہے یہود و نصارہ کے تعلق سے کہ یہود کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا، اور نصارہ کے پاس عمل کا بڑا جذبہ تھا لیکن علم نہیں تھا۔ ہاں، تو وہ مغضوب علیہم ہے اور یہ ضالین ہے۔ اور آج امت کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس عمل کا بڑا جذبہ ہے لیکن علم نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی نے جب کہا تو شیطان نے کہا، اے عبد القادر جیلانی، تو مجھے پہچان گیا۔ اور اس کے بعد شیطان نے دوسرا حملہ کیا، کہا کہ عبد القادر جیلانی، ان کو علم نہیں تھا، 70 کو گمراہ کر کے آ گیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ عبد القادر جیلانی نے کہا، اے شیطان، تیرا دوسرا حملہ، تیری دوسری وار تو اور خطرناک ہے، تو مجھے شرک میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ اللہ اکبر، ہاں، مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے، تو مجھے علم کا نشہ اور غرور دلانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ علم کا فائدہ ہے میرے بھائیو، اور علم کے حوالے سے بات چل رہی ہے، علماء کی بات چل رہی ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، علماء واقعی معنی میں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں
जब फितना आता है सबसे पहले उलामाए रब्बानी को पता चलता है, उलामाए रब्बानी को पता चलता है। फितना जब पूरी तरह से छा जाए बाद में आवाम को पता चलता है। इसीलिए किसी भी इक़दाम से पहले आप उलामाए रब्बानी से ताल्लुक़ जोड़ लें, मशवरा कर लें, फितने से बच जाओगे, फितने से महफूज हो जाओगे। याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह आल इमरान में कि देखो ये दुश्मन चाहते हैं कि तुम्हें तकलीफ हो, परेशानी हो और तुम्हें भड़काए, तुमको उकसाएं, लेकिन याद रखना वइन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र करोगे, एहतियात करोगे, सब्र करोगे, फूंक फूंक के कदम उठाओगे, तो दुश्मन के मकरो फरेब, दुश्मन की मक्कारी व अय्यारी, इनकी प्लॉटिंग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हम हैं कि जोश में आगे बढ़ते हैं, होश खो देते। हर जगह पर जोश दिखाना, ताकत दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। नबी की सुन्नत के हवाले से मैं वाक़या बता देता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र हिजरत में जाकर गारे सौर में छुप गए और एक काफिर तलाश करते हुए गार के दिहाने पर पहुँच चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर दो थे, वो काफिर अकेला आया होगा या दो भी आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े पहलवान थे, रुकाना पहलवान को आपने कई मरतबा पछाड़ दिया। अबू बकर भी पहलवान थे, आप चाहते तो वहाँ गारे सौर से बाहर आकर उसका काम तमाम कर सकते थे, लेकिन ये मौका नहीं था। यहाँ जोश दिखाना नहीं, या ताकत दिखाना नहीं, या होश से काम लेना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं। हर वक्त जोश और ताकत काम नहीं आती है, कभी हमें होश से काम लेना पड़ता है और उसके लिए उलामा से जुड़ जाएं। उलामा के ज़रिए से ही आप याद रखो कि सही डायरेक्शन पा सकते हो। मेरे मौज़ू का आखिरी जो चैप्टर है तालीमी इदारे पे मैं आता हूँ। हाज़रीन गिरामी, तालीमी इदारे की अगर बात की जाए, अल्लाहु अकबर, तो इस्लाम ने जो तालीमी इदारे कायम किए हैं, ये अपनी मिसाल आप हैं। मस्जिद नबवी सबसे बेहतरीन तालीमी मरकज़ रही है और आज तक भी है। असहाबे सुफ़्फ़ा यही तो है जिनके ज़रिए से दीन हम तक पहुँचा है। अल्लाह अकबर, दीन हम तक उनके ज़रिए से पहुँचा है, वहाँ से ये शुरू होता है। और आज मैं आपको बता देता हूँ दुनिया के सबसे कदीम यूनिवर्सिटी जो आज तक फंक्शन है, आज तक फंक्शन कर रही है, जामिया करावैन जिसको कहा जाता है, 857 एडी में इसको बनाया गया है। बनाने वाले आज लोग औरतों के जरिए से फितना खड़ा कर रहे हैं, तालीमी इदारों के बड़े मसाइल हो रहे हैं और इस्लाम के एक अमल को लेकर तालीम से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, दुनिया के सबसे पहली यूनिवर्सिटी, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, इसके कायम करने वाली दो खवातीन फातिमा और मरियम। हाँ, मुसलमान हिजाब में भी पीछे नहीं रहती है, हिजाब तालीम के लिए रुकावट नहीं है। याद रखना मेरे भाइयों, याद रखना, इस मुल्क के पहली जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस है वो भी एक खातून है, बीबी फातिमा, आप जानते हैं। उसके अलावा मेरे भाइयों और आपको क्या क्या बताऊं, दुनिया की जो पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाले ही लोग हैं। लेकिन आज हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। एक ज़माने में तुम तालीम के मेमार थे, तुम इसके लिए मीनार थे, आज तुम तालीम के लिए तरस रहे हो। आज तुम ST से पीछे जा चुके हो। तुम्हारे लिए इक़रा का पैगाम था, तालीम का पैगाम था, तुम्हारी वो ख़वातीन के पास क्या इल्म था, लेकिन आज तुम तरस रहे हो। क्या तुम्हारे पास वो सलाहियत नहीं है, अफराद नहीं है, इख्तियार नहीं है, इक़्तिदार नहीं है, वसाइल नहीं है, असबाब नहीं है, कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है कि तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी कायम नहीं कर सकते हो। याद रखो मेरे भाइयों, ये इदारे के जरिए से ही बेदारी आएगी। ये अभी रिपोर्ट में मैंने सुना, हिमायतुल इस्लाम 1972 में अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त उन्होंने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बुनियाद रखे थे। और आज देखो क्या क्या फ़ायदा हो रहा, कितने बच्चे यहाँ से कस्बे फैज़ किए हैं और कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। याद रखना मेरे भाइयों, इस सरज़मीन पे बहुत पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसकी बुनियाद रखी गई थी और आज देखो उसका फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है।
2-4 दिन पहले की रिपोर्ट की बात है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से सबसे ज्यादा यूपीएससी एग्जाम में पास होने वाले बहुत सारे अफराद रहे हैं। हाँ, आज मुसलमान को चाहिए कि देखो, आप जमहूरी निज़ाम के 4 बुनियादी अरकान है, बुनियादी ढांचा है। एक है ऐवान बाला, दूसरे ऐवान ज़री, यानी जिसको कहा जाता है कि लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी जिसको अदालत उज़्मा कहा जाता है, और एक है मीडिया। मीडिया आज मुसलमानों की हिस्सेदारी 4 में क्या कितना है बोलो, कितना है बोलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने फरमाया फस्दा बिमा तुअमर, ऐ नबी इस दावत के काम को आप अलल ऐलान कहो, डंके की चोट कहो। नबी ने उस जमाने के मीडिया को सबसे पहले इस्तेमाल किया। आपने उस जमाने की स्टेज का इस्तेमाल किया। उस जमाने में क्या होता था, अगर किसी बात की आगाही करनी होती, किसी को इत्तला देनी होती, सफा की पहाड़ी पे खड़े हो जाते, सफा की पहाड़ी पे खड़े हो जाते, और अगर अहम बात होती तो कपड़े निकाल के वो कहता था अनन नदीरुल उरियान, मैं नंगा डराने वाला। नबी ने स्टेज का इस्तेमाल किया, नबी ने मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन स्टेज और मीडिया का की गलतियों को नबी ने छोड़ा, नबी ने कपड़े नहीं उतारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनन नदीरुल मुबीन, मैं खुला डराने वाला, मैं नंगा डराने वाला नहीं, खुला डराने वाला। अल्लाहु अकबर। हमें भी चाहिए वक्त के मीडिया का इस्तेमाल करो, मीडिया का इस्तेमाल करो। हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। अदालत उज़्मा में हमारी नुमाइंदगी कितनी है बताओ, और राज्यसभा में, लोकसभा में हमारी नुमाइंदगी कितनी है बताओ। नहीं है, नहीं है तो उसके लिए कोशिश करो, आगे बढ़ो, एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, दूसरी चीजों में जाओ, मुल्क वतन को फायदा पहुंचाने की कोशिश करो। और देखो मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्के में थे, मक्के से मोहब्बत किए, मदीने में गए, मदीने से भी मोहब्बत किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की हिफाजत के लिए यहूदियों के साथ, गैर के साथ समझौता किए, मिल्ली मफाद के लिए, मदीने के फायदे के लिए। ये नबी की सुन्नत है। इस्लाम कभी ये नहीं कहता है कि मुल्क के खिलाफ गद्दारी करो, मुल्क के खिलाफ जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात नहीं है मेरे भाई। इस मुल्क में इन लोगों ने ये तालीमी इदारे कायम किए थे। आज इसका कितना बड़ा फायदा हो रहा है, कितना बड़ा फायदा हो रहा है कि जब NRC का मसला आया तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले वही लोग हैं, क्योंकि जिनके पास इल्म होता है उनको पता चलता है, वो आवाज उठाते हैं। और आज हमें कोशिशें की जा रही है कि इल्म के मैदान से दूर कर दिया जाए, तालीमी इदारों से दूर कर दिया जाए। हमें हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ना है और हमारे आबा उस्ताद की तरह होना है, जो इल्म के आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे, वक्त के बड़े तबीब भी थे, हकीम भी थे, डॉक्टर भी थे। लेकिन ये तुम्हारे आबा व अजदाद थे, मगर तुम क्या हो? ये तुम्हारे आबा व अजदाद थे, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो, कोई आएगा नहीं। तुम आओ, आगे बढ़ो और जाओ, जाकर आगे बढ़ के कोशिश करो, इल्म हासिल करो, सब कुछ पढ़ो तो याद रखो फ़ायदा होगा, और अगर नहीं पढ़ोगे बड़ा नुकसान होगा। खुलासा कलाम के तौर पर अपने बयान के तक़रीर के आखिरी में आ जाता हूँ। अल्लाह तबारक तआला ने सूरा असर के हवाले से फरमाया, और सूरतुल असर जिसके ताल्लुक़ से इमाम शाफ़ी ने फरमाया, सारा कुरान नाजिल ना करके अल्लाह ताला सिर्फ सूरा असर नाजिल फरमाता, हुज्जत और दलील के लिए काफ़ी है, हुज्जत और दलील के लिए काफ़ी है। आज लोग दीन बेजारी का सबूत दे रहे हैं, दीन से दूर हो रहे हैं। इस्तिकामत की ज़रूरत है। इस्तिकामत किसको कहा जाता है? अहले इल्म ने लिखा है, दीन को जानना, दीन को मानना, दीन पर डट जाना और दीन पर अमल करना, दीन को दूसरों तक पहुँचाना, इन 4 चीज़ों का नाम है इस्तिकामत। इस्तिकामत दिखाओगे कामयाब हो जाओगे। नबी को अल्लाह ने ये तालीम दी, वस्तक़िम कमा उमिरत। सूरा शूरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने जैसे हुक्म दिया है नबी आप इस्तिकामत दिखाओ। मुफस्सिर कुरान इब्न अब्बास फरमाते हैं कि सबसे अशक्क आयत, अशक्क तरीन, सख्त तरीन आयत नबी पर यह आयत थी कि आप इस्तिकामत दिखाओ। हर नमाज की हर रकात में हम इस्तिकामत मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। से तिर्मिज़ी की रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी ने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल एक अमल बताइए जिस पर अमल करके मैं सीधा जन्नत में चला जाऊं। नबी ने फरमाया कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़ीम, आमन्तु कहने के बाद इस पर डट जाओ, जम जाओ, कुछ भी हो जाए इस रास्ते से हटना नहीं है, इस रास्ते से हटना नहीं है। आजमाइशें बहुत आई है और उसके लिए इस्तिकामत किसको कहा जाता है? इन 4 बातों को कहा जाता है ईमान। और अगर ये ना करोगे नुकसान में रहोगे। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, ज़माने की कसम, ज़माने की कसम,
ہر زمانے میں انسان لاس میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، آدم سے لے کر عیدم تک، قیامت کی صبح تک ہر نبی کے زمانے میں وہی لوگ لاس میں رہیں اور رہیں گے۔ مگر لاس سے بچنا چاہتے ہو، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، 4 کام کر لو، وہی استقامت ہے، یہی پیغام ہے، یہی علم حاصل کرنا ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان، وعملوا الصالحات، نیک عمل، دین کو جاننا، دین کو ماننا، وتواصوا بالصبر اور تواصوا بالحق، دین کا پرچار کرنا، دوسروں تک پہنچانا، حق کی تلقین کرنا، وتواصوا بالصبر، اس راستے میں آنے والی چیزوں پر صبر کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، برداشت کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے بھی صبر کرنا، تب جا کے علم آئے گا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، لا استطاع العلم براحت الجسم، جسم کو آرام دے کر علم نہیں آئے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ مسلم میجورٹی علاقے میں چلے جائیں گے، آپ کو 2 دکانیں بہت بھرمار ملیں گے، گوشت کی دکان اور کپڑے کی دکان۔ کسی بھی مسلم میجورٹی علاقے میں چلے جاؤ، اور اگر وہی دوسرے میجورٹی والے علاقے میں چلے جاؤ، آپ کو تعلیمی ادارے ملیں گے۔ ہاں، تعلیمی ادارے ملیں گے۔ کہاں ہے ہم؟ اس لیے آگے بڑھیں۔ آخر میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں خلاصہ کلام کے طور پر کہ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ علماء اس کے آبیاری کرنے والے، ان سے جڑے رہے، فتنے سے بچ جائیں گے۔ اور تعلیمی اداروں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ادارہ مسجد نبوی سے شروع ہو کر یہاں میں حمایت الاسلام تک جوڑا، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، اور اسی طرح سے جامعہ علی گڑھ ہے۔ اور مدارس کی اگر بات کی جائے، وہ مدارس کے جو فارغین جتنے یہاں پر ہیں، یہ سب بشمول میں سارے کے سارے وہی مدارس جنہوں نے بنیاد رکھے تھے آج سے بہت پہلے، آج انہیں کے ذریعے سے کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ان کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا آپ ان باتوں پر، ان پیغامات پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو، دین و ایمان و اہل عیال کی حفاظت فرمانا۔ الہ العالمین ہمیں کھویا ہوا مقام دوبارہ واپس کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھا دے، ایمان و عمل کے پیکر بنا دے، سنت رسول کے شہدائی بنا دے، توحید کے متوالے بنا دے۔ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اللہ تو اپنی شان سے نواز دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکرا، جزاکم اللہ خیرا۔